السلام علیکم۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس۔ آپ سب جو اس میں شامل ہوئے ہیں یہ ایک مہد العزیز الاسلامی ایک ادارہ ہے جو آپ جانتے ہیں، اس کی جانب سے ایک کورس کروایا جا رہا ہے ویب ڈیزائننگ کا۔ ٹھیک ہو گیا، میں جو پمفلٹ ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ چلیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سلمان صدیقی ہے۔ میں 2014 سے اس آن لائن فیلڈ کا جو ہے حصہ ہوں، اس میں شامل ہوں۔ تو ویب ڈیزائننگ کا آغاز میں نے 2016 سے کیا تھا، اور پرائم منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 جو کہ 2016 میں نواز شریف صاحب اس وقت جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے کروایا تھا ایک کمپٹیشن، جس میں ویب اینڈ گرافک ڈیزائننگ میں پوزیشن ہولڈر ہوں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اس کے علاوہ 2017 سے 2019 تک میں اپ ورک پہ اور فائبر پہ اس میں ٹاپ ریٹڈ بھی رہ چکا ہوں ویب ڈیزائننگ میں۔ لیکن میری دلچسپی زیادہ تر اینیمیشن کی طرف ہے، لیکن کیونکہ یہ بھی ایک سکل ہے، ہنر ہے میرے پاس، اور میرے اپنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں، تو میں کام کرتا رہتا ہوں۔ اسی حوالے سے آپ کو ایک کورس کروایا جائے گا جس میں آپ کو جو چیزیں سکھائی جائیں گی وہ اس میں شامل ہیں۔ اسے مزید تفصیل کے ساتھ میں جو ہے وہ کچھ آؤٹ لائن آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کیا سکھایا جائے گا۔ میں نوٹ پیڈ اوپن کر لیتا ہوں۔ دورانیہ اس کا ہے 1 ماہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہفتے میں ہماری جو وہ 5 کلاسیں ہوں گی، اور یہ جو کورس ہے اس کا میں اگر آپ کو بتا دوں تو یہ 1 ہفتہ لیٹ شروع ہوگا، مطلب اگلے ہفتے سے جو ہے اس کورس کا آغاز ہوگا۔ اس میں آپ کو سکھایا کیا جائے گا؟ اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ ویب سائٹ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب ویب سائٹ میں مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ویب سائٹس کی۔ اس کے بعد اگر ہم ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں تو پہلے لینگویج ہوتی تھی HTML، جس پہ ویب سائٹس ڈیزائن ہوتی تھی۔ میں تھوڑا سا انٹرو بھی دے دوں گا تاکہ آپ کا کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے آپ آگے سیکھنے کیا جا رہے ہیں۔ تو HTML، اس کے بعد اگلا جو ہمارا ہے، اس کے بعد HTML بیسک ہماری لینگویج تھی جہاں سے ویب ڈیزائننگ کا آغاز ہوا۔ تو اس کے بعد اس میں یہ ہوتا تھا کہ باکس بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا تھا، کوئی باقاعدہ خوبصورت چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو اسے خوبصورت بنانے کے لیے پھر لینگویج آئی CSS۔ تو HTML اور CSS، پھر اس کے بعد اس میں کچھ اضافہ کیا C++ نے۔ تو یہ لینگویجز تھیں جو کافی عرصہ چلیں، اور اس میں جو ہے لوگ ویب ڈیزائننگ کرتے تھے۔ ہم نے بھی یہیں سے سیکھی، اسی میں سیکھی۔ اس کے بعد پھر HTML اور CSS کو ملا کر ایک لیٹسٹ لینگویج آ گئی PHP۔ اب یہ ساری لینگویجز ہیں، ان کے لیے آپ کو کوڈنگ آنا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ HTML ایک ٹیگ لینگویج ہے، CSS جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس میں کلاس ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں کہ کلر کون سا ہونا چاہیے، بارڈر کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بارڈر ویزیبل ہو یا انویزیبل ہو، نظر آنا چاہیے باکس کا یا نہیں آنا چاہیے، وہ سب کام ہم CSS کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کو ملا کر ایک لیٹسٹ لینگویج بنا دی گئی PHP۔ تو PHP جو ہے وہ تقریباً اب بھی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی جو ہے وہ لینگویج ہے جس پہ ویب سائٹس ڈیزائن ہوتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں گے، ہمیں تو کوڈنگ نہیں آتی۔ یہاں پر نا پھر آ گئے کچھ CMS پلیٹ فارمز۔ CMS کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول مینجمنٹ سسٹم۔ ٹھیک ہو گیا، جس میں HTML اور CSS کا ایک CMS پلیٹ فارم تھا، جس میں فلیش پروفیشنل تھا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ یوز ہوا وہ ڈریم ویور تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ یوز ہوئے، یہ تھے HTML کے CMS پلیٹ فارم۔
PHP جو لیٹسٹ لینگویج تھی اس کا جب آیا CMS پلیٹ فارم، اب CMS پلیٹ فارم ایسے پلیٹ فارمز کو کہا جاتا ہے جس میں ہمیں کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی، مطلب اس کا بیک اینڈ ریڈی ہوتا ہے، جو اس کا جو ہے فرنٹ اینڈ ہوتا ہے اس میں ہم کچھ کسٹمائز کر سکتے ہیں بغیر کوڈنگ کے۔ تو وہ آ گیا، پھر آ گئی لیٹسٹ لینگویج ورڈ پریس، جس کے بیک اپ لینگویج PHP ہے، اور PHP کا ایک کنٹرول مینجمنٹ سسٹم ہے ورڈ پریس۔ اب ورڈ پریس میں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بلکہ ایزی کر دیتا ہوں میں آپ کے لیے، آپ اس کو کہہ لیں ٹیکنیکل ویب ڈیزائننگ، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو آپ کہہ لیں ڈریم ویور بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو میں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ کافی اولڈ ہے اور یہ ہمارے ویسے بھی اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کو میں کر دیتا ہوں نان ٹیکنیکل، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ٹیکنیکل تھے، ان کے لیے کوڈنگ لینگویج آنا آپ کو مسٹ تھا، ضروری تھا۔ اب یہ نان ٹیکنیکل ورڈ پریس وہ ایک نان ٹیکنیکل پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آیا جس میں آپ کو کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ایک جو ہے ویب سائٹ PHP میں بنی ہوئی ہے، پورا اس کا لے آؤٹ ریڈی ہے، اس میں آپ کچھ تبدیلیاں کرتے تھے اور آپ جو ہے ایک ویب سائٹ اپنی مرضی کی ڈیزائن کر لیتے تھے۔ پھر کیا ہوا، تقریباً 2014 سے اس کا آغاز ہوا اور اس کے بعد 2018 تک ورڈ پریس بہت پاپولر ہو گئی، مقبول ہو گئی، کیونکہ یہ ایک ایزی پلیٹ فارم تھا ویب ڈیزائننگ کے لیے۔ اور ہماری جو دنیا ہے وہ آسانی کی طرف اور ٹائم بچانے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم جتنی بھی ترقی کر رہے ہیں ہم اس میں اپنا ٹائم بھی بچا رہے ہیں اور اس سے لیٹسٹ ایڈوانس چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ورڈ پریس نے وہ تمام سہولیات دیں تو یہ بہت مقبول ہو گئی۔ 2019 کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 21% ویب سائٹس ورڈ پریس پہ بنی ہوئی تھیں، 2019 کی رپورٹ کے مطابق۔ اور اب جو 2021 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں 44% ویب سائٹس کس پلیٹ فارم پہ بنی ہوئی ہیں، ورڈ پریس پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے 2019 کے بعد کچھ لیٹسٹ لینگویجز آئیں، لارویل آئی، اور اس کے بعد اور بہت سی لینگویجز آئیں، بہت سے اور CMS پلیٹ فارم آ گئے جو کہ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل دونوں سروسز دے رہے تھے۔ تو ورڈ پریس نے کیا کیا، اس نے بھی خود کو اپڈیٹ کر لیا۔ اب ورڈ پریس میں بھی آپ ٹیکنیکل، مطلب اگر آپ کو PHP لینگویج آتی ہے یا HTML بھی آتی ہے تو آپ ورڈ پریس میں بھی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل دونوں طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا نان ٹیکنیکل پہ، لیکن ہم بیسک ضرور سیکھیں گے کہ کہیں اگر ہمیں ٹیکنیکل کوئی کوڈنگ کرنی پڑتی ہے، کوئی چیز ایڈ کرنا پڑتی ہے تو ہم جو ہے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب اس میں ہم سیکھیں گے کیا، یہاں تک تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم جو ہے ویب سائٹس بغیر کوڈنگ کے ڈیزائن کرنا سیکھیں گے ایک ایسے پلیٹ فارم پر جو بہت زیادہ مقبول ہے، پوری دنیا میں تقریباً 44% ویب سائٹس اس پہ بنی ہوئی ہیں۔ اب اس میں ہم سیکھیں گے کیا، اس میں ہم سیکھیں گے سمپل نیوز ویب سائٹس آپ کس طرح بنا سکتے ہیں، اسے سمپل آپ بلاگ ویب سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلاگ ویب سائٹ جس میں لوگ جو ہے اپنے روزمرہ کی چیزیں وغیرہ شیئر کرتے ہیں، کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھتے ہیں، اسے بلاگ کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو ویب سائٹ کہہ لیں آپ، اس میں بھی نیوز ویب سائٹ اور بلاگ ویب سائٹ دونوں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے ورڈ پریس کا، وہ چل رہا ہے ای کامرس کا۔ ورڈ پریس بہت زیادہ مقبول بھی ای کامرس کی وجہ سے ہوئی کہ اس میں بہت آسانی سے آپ ایک آن لائن بہت اچھا اسٹور ویب سائٹ بنا سکتے تھے، تو یہ اسی وجہ سے مقبول ہوئی۔ اسے ہم ای کامرس بھی کہتے ہیں اور اسے ہم بزنس ویب سائٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں مزید اب ہم آگے جو سیکھیں گے، ہم نے جو ہے بزنس ویب سائٹ بھی بنانا سیکھ لی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے آن لائن ایجوکیشن ویب سائٹ کس طرح بناتے ہیں۔
آن لائن ایجوکیشن ویب سائٹ کا مطلب ہے کہ جہاں پر آن لائن کورسز موجود ہوں، اسٹوڈنٹ آئیں، انرول کریں، کورسز لیں، انہیں سرٹیفکیٹ بھی مل جائے۔ یہ سب کام خود بخود کیسے ہوگا، اس طرح کی ویب سائٹ کیسے بنے گی، اسے کہتے ہیں آن لائن ایجوکیشن ویب سائٹ، اور اسے LMS ویب سائٹ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے مزید اس میں کہ اگر آپ نے بکنگ کی، کوئی ہوٹل وغیرہ کی، فلائٹ کی بکنگ کی، یا آپ نے ریل اسٹیٹ کی ویب سائٹ بنانی ہے تو وہ آپ کس طرح بنائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے تمام جتنے بھی کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، جیسے آن لائن پیمنٹ میتھڈ وغیرہ آپ نے کون سے ایڈ کرنے ہیں، کیسے ایڈ کرنے ہیں، پاکستان میں کون سے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کیش آن ڈیلیوری کا آپشن یوز کرنا ہے اپنی ویب سائٹ پر تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا چیزیں یوز کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اس میں جو ایک لیٹسٹ چیز ایڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی آپ نے پیج بنانا ہے، ڈیزائن کرنا ہے ویب سائٹ کا، کوئی بھی پیج آپ کہہ لیں، تو آپ کسٹم پیج جو ہے وہ کس طرح ڈیزائن اس کا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں وہ کسٹم پیج جو ہے بہت سے پیج ہو سکتے ہیں، جس طرح میں آپ کو مثال کے طور پر دکھا دیتا ہوں۔ ابھی میں نے جو ہے وہ ایک سائٹ ڈیلیور کیا، میں دیکھ لیتا ہوں مجھے لنک اس کا، یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ دبئی کا کلائنٹ تھا، تو اس کو میں نے ڈیلیور کی ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ اب ایک الگ سے کسٹم پیج ڈیزائن کیا گیا اس کا، جس میں اس کی پروڈکٹس وغیرہ، پھر اس کا کوئک ویو، اور جو ہے کچھ اس طرح کے آپشن جو ہے وہ شامل ہیں۔ اسی طرح ایک ویب سائٹ یہ ایجوکیشن آن لائن ایجوکیشن ویب سائٹ ہے، یہ ابھی بنا رہا ہوں میں، اور خود میری اپنی ہی ویب سائٹ ہے یہ تقریباً، اور اپنی چیز جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں بنتی اس میں انسان سست ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید اس میں کسٹم پیج کس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں۔ اس میں آن لائن کورسز یہ اس وقت موجود ہیں کہ جو لوگ آ کر دیکھ سکتے ہیں، یہ 160 لوگ لے چکے ہیں تقریباً یہ کورس۔ تو اس طرح کی ویب سائٹ وغیرہ بنانا۔ اس کے بعد باقی جو ہے مزید اس میں آگے کیا سیکھیں گے کہ آپ نے سب سیکھ لیا تو آپ فری لانسنگ کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ کون کون سے سروسز آفر کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں آ جاؤں فائور پہ ہی آ جاؤں، اس میں آپ کو بتایا جائے گا فری لانس پلیٹ فارم کا بھی کہ آپ نے کون کون سی کہاں کہاں سروسز دینی ہیں۔ جسٹ اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ورڈ پریس، ٹھیک ہو گیا، تو آپ دیکھ لیں تقریباً 86,000 لوگ یہ اس سے ریلیٹڈ سروس دے رہے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم اور مزید فلٹر کر لیتے ہیں تو دیکھیں جو ہے ویب سائٹ ورڈ پریس بلاگ تقریباً 18,000، اسے ہم کرنسی چینج کر لیتے ہیں PKR سے ڈالر میں، تو یہ جو ہے $10 میں سروس دے رہا ہے۔ لینڈنگ پیج، صرف ایک پیج ڈیزائن کرنے کے $10، تو اس طرح کے $5۔ اس میں سپیڈ آپٹیمائزیشن آ جاتا ہے۔ آن پیج SEO بھی اس میں ہمارے کورس میں شامل ہوگی، میں ادھر لکھ دیتا ہوں۔ اب آن پیج SEO کیا ہوتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ انشاءاللہ ہم کلاس میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ آن پیج SEO، اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں سپیڈ آپٹیمائزیشن، کہ آپ سپیڈ وغیرہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی۔ ادھر اگر میں لکھ دیتا ہوں آن پیج SEO، تو آپ دیکھیں اس سے ریلیٹڈ کتنی سروسز آ رہی ہیں، $20، $60، $85۔ یہ سب کیا کریں گے، یہ ورڈ پریس پہ ہی کام کریں گے، آن پیج SEO کریں گے ویب سائٹ کی۔ تو یہ تمام بھی ہم سیکھیں گے کہ آپ کون کون سے سروسز آفر کر سکتے ہیں۔ پوری ویب سائٹ بنانا ایک الگ سروس ہے، کسٹم پیج ڈیزائن کر کے دینا ایک الگ سروس ہے، آن پیج SEO کرنا ایک الگ سروس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ای کامرس کے پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر کے دینا ایک الگ سروس ہے، پروڈکٹس ایڈ کرنا
جو ہے بزنس کی یا کسی بھی آن لائن اسٹور کی وہ ایک الگ سروس ہے۔ سپیڈ آپٹیمائز کرنا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویب سائٹس پہ امیجز بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو لوڈ بڑھ جاتا ہے، اسے کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ سروس ہے۔ یہاں پہ میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں، سپیڈ ورڈ پریس سپیڈ آپٹیمائزیشن، تو یہ ایک الگ سروس ہے پوری۔ تو اس میں بھی 39,000 لوگ یہ سروس دے رہے ہیں، $20، $50، $85۔ تو یہ انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کورس میں کور کریں گے۔ تو یہاں تک اب آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام، کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں، ایپلیکیشن بنانا ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایپ ڈیولپمنٹ میں آ جاتا ہے۔ ویب ڈیزائننگ جو ہم سی ایم ایس پلیٹ فارم کے ذریعے نان ٹیکنیکل کرتے ہیں، بیسیکلی اسے ویب ڈیزائننگ کہتے ہیں۔ ویسے ساری ویب ڈیزائننگ ہوتی تھی، لیکن جب سے سی ایم ایس پلیٹ فارم آئے تو پھر جو ٹیکنیکل ہم جو ہے کوڈنگ کرتے تھے اسے جو ہے ویب ڈیولپمنٹ کہا جانے لگا، اور جو نان ٹیکنیکل ہم کرتے تھے اسے ویب ڈیزائننگ کہا جانے لگا۔ جی، آپ اپنی پروڈکٹس کی پراپر بزنس ویب سائٹ بنا لیں گے۔ جس طرح میں نے فرنیچر والی دکھائی ہے وہ بھی پراپر ایک بزنس ویب سائٹ ہی ہے ان کی۔ تو اس میں ان کے پروڈکٹس وغیرہ ہیں، ان کے ویو وغیرہ کہ پروڈکٹ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل وغیرہ یہاں پر۔ کورس آؤٹ لائن میں نے بتا دی ہے، اس میں بھی مینشن ہے بلاگ ویب سائٹ، اردو انگلش نیوز ویب سائٹ، بزنس ویب سائٹ، اکیڈمی ویب سائٹ، آن لائن ایجوکیشن ویب سائٹ، ای کامرس ویب سائٹ، آن لائن و آف لائن سروسز ویب سائٹ جو کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ یہ اس طرح کی، اور اس کے علاوہ فری لانسنگ بھی اس میں شامل ہے، ایڈ ہے۔ جی بالکل، آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے بھی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں آپ۔ وہ گوگل سے اپروو ہوگی، آپ کو گوگل سے سرٹیفکیٹ SSL سرٹیفکیٹ کہتے ہیں اسے، وہ آپ کو ملے گا تو ہی ویب سائٹ آپ کی بنے گی، نہیں تو گوگل سے جب تک سیکیورٹی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا ویب سائٹ ہی اوپن نہیں ہوگی آپ کی۔ گوگل ایرر دے دے گا اس پہ کہ نان سیکیور ہے یہ۔ جی بالکل، آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ ویب سٹور، آن لائن سٹور کا میں نے بتایا، مجھے نہیں معلوم ویب سٹور سے آپ کی کیا مراد ہے۔ ریکارڈنگ ملے گی آپ کو اگر کوئی آپ کی جو ہے مس ہو جاتی ہے کلاس۔ جو ہم آن لائن ایجوکیشن ویب سائٹ دیکھیں گے تو اس میں آن لائن ٹیسٹ MCQs وغیرہ کا آپشن جو ہے وہ سیکشن ایڈ ہوگا اس میں۔ کورس زیادہ مشکل نہیں ہے، کورس آسان ہے بالکل، لیکن سمجھنے اور پریکٹس کرنے کی بات ہے۔ لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری اس لیے ہے کہ تمام آپشن جو اس میں ہوں گے وہ آپ ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ ہی صحیح طرح کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے تمام بتائے ہیں کہ یہ اس طرح کی تمام ویب سائٹس بنانا اور جو بھی میں نے سروسز بتائی ہیں وہ سب سکلز آ جائیں گے اسٹوڈنٹ میں انشاءاللہ۔ کوڈنگ میں
کوڈنگ میں ہوتا ہے کہ ایک پراپر کوئی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی کوڈنگ کام کر رہی ہوتی ہے. ایون کہ ہمارے اگر کمپیوٹر میں آ جائیں تو جو ونڈوز انسٹال ہے اس میں اس کی بھی کوڈنگ فائل ہوتی ہے. اگر آپ سی ڈرائیو میں چلے جائیں یہاں پر تو یہاں پر پروگرام فائلز میں یہ سافٹ ویئر کی تمام کی کوڈنگز فائلز یہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اسپورٹ فائل یہ ساری اس کی کوڈنگ فائلز ہیں جن سے سافٹ ویئر چلتے ہیں. تو اسی طرح ویب سائٹ کی بھی کوڈنگ فائلز ہوتی ہیں. وہ ہم آگے کلاس میں دیکھیں گے کہ ارننگ کے کیا طریقے ہیں. بلکہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں ارننگ میتھڈس، ایک کلاس اس کی بھی ہو جائے گی. جو میں نے بتایا شروع میں ہی کہ ہمیں کوڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں بیسک کوڈنگ ہم دیکھ لیں گے کہ کیا یہاں سے آغاز ہوا تھا، کیونکہ بیسک چیز ہمیں آنی چاہیے. اور کسی کا کوئی سوال؟ ہمیں نا ڈومین اور ہوسٹنگ لینی پڑتی ہے. جب ہم ڈومین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں گوگل اس کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے سیکیور کا. لیکن اگر آپ ڈومین ہوسٹنگ نہیں لینا چاہتے تو آپ کو بھی یہ بھی بتایا جائے گا کہ بغیر اس کے آپ نے ظاہرہ پریکٹس تو کرنی ہے. تو آپ اپنے ہی کمپیوٹر کو اپنی ڈومین بنا کر کس طرح آپ کام کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں، وہ بھی آپ کو اس میں بتایا جائے گا، وہ شامل ہوگا اس میں. چلیں، اور کسی کا کوئی سوال؟ مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی، پریکٹس کرنے پہ ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ ویب ڈیزائننگ ظاہر ہے سمجھنے والی بات ہے. اب آپ کو کوڈنگ تو نہیں کرنی، ایک ٹول ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اس پہ کس طرح کیسے ڈیزائننگ کرنی ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا. اس میں ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے آپ نے، اس کا بھی آپ کو کام دیا جائے گا کہ یہ پریکٹس کرنی ہے. وہ ساتھ ساتھ کریں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ورڈ پریس کے ذریعے کروانا ہے یہ کورس اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً سپتمبر میں 5 سپتمبر سے سٹارٹ ہوگا. کمپیوٹر کا بیسک آنا چاہیے آپ کو اس کورس کو کرنے کے لیے، کہ کمپیوٹر یوز کیسے کرتے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، فائلز اوپن کر لیتے ہیں، کٹ کاپی پیسٹ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ بہت ہے. ویب ڈیزائننگ الگ فیلڈ ہے، گرافک ڈیزائننگ الگ فیلڈ ہے. لیکن کیونکہ گرافکس کا کام بھی ہوتا ہے تو ہیلپ فل تو کہیں نہ کہیں ہے. نہیں، ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ نہیں ہے، یہ ہم ورڈ پریس پہ سیکھیں گے، جو کہ پی ایچ پی کا جو سی ایم ایس پلیٹ فارم ہے. ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس تو ختم ہو چکی ہے. جاوا اسکرپٹ یوز ہوتی ہے موبائل ایپ کے لیے. تو یہ ویب ڈیزائننگ کا کورس ہے. چلیں، باقی کسی کے کوئی سوال ہوں تو آپ گروپ میں موجود ہوں، میں آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، وہاں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا.
تو میرے خیال سے ابھی کسی کا فی الحال کوئی سوال نہیں ہے، تو میم موجود ہیں ایڈمیشن کے لیے، ان سے آپ نے رابطہ کر لینا ہے۔ ویب سائٹ ڈیزائننگ جب آپ کو سکھائی جائے گی تو ویب سائٹ آپ خود ہی بنائیں گے، اسے تیار کریں گے۔ اس کورس کو کرنے کے بعد میں ریپیٹ کر چکا ہوں، میں سروسز بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کیا کیا سروس دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سی قسم کی ویب سائٹس آپ بنا سکتے ہیں۔ ویب ڈیزائننگ جس میں جو ہے وہ سمپل ویب سائٹ آ جاتی ہے، نیوز ویب سائٹ، بلاگ ویب سائٹ، اردو ویب سائٹ، اس کے علاوہ آن لائن اسٹور، بزنس ویب سائٹ کہہ لیں، آن لائن ایجوکیشن ویب سائٹ جس میں آن لائن کورس بھی ہوں گے، آن لائن ٹیسٹ کا بھی سیکشن ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ویب سائٹ، پھر جو آن لائن ہمارے اسٹور ہوں گے اس میں آن لائن پیمنٹ میتھڈ وغیرہ ایڈ کرنا، الگ سے کوئی پیج کس طرح ہم اگر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح ڈیزائن کریں گے، پھر کون کون سی سروس ہم اس میں مزید سیکھیں گے، آن پیج ایس ای او، اور اس کے بعد اسپیڈ آپٹیمائزیشن وغیرہ، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور مزید جب ہم یہ چیزیں سیکھیں گے، اس میں پروڈکٹس ایڈ کرنا، ٹھیک ہے، اور اس میں سروسز میں مزید بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بالکل، آپ اپنی بزنس کی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ جب آپ کو ویب ڈیزائننگ آ گئی ہے تو آپ چاہے اپنے لیے ویب سائٹ بنائیں، آپ اپنا جو ہے بزنس سٹارٹ کر دیں آن لائن، چاہے آپ اس کی سروسز دینا شروع کر دیں، وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے میں ہوں، میری اپنی جو ہے وہ اس وقت 8 سے 10 ویب سائٹس چل رہی ہیں، جس میں بلاگ ویب سائٹس بھی ہیں، آن لائن سٹور بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں سروسز بھی دیتا ہوں۔ میرے جو پرانے کلائنٹس ہیں وہ اب بھی مجھے ریفر کر دیتے ہیں کہ یہ بنا دیں، تو انہیں میں بنا کے دے دیتا ہوں۔ بالکل، جو ہے وہ کورس کے بعد بھی آپ کو مکمل سپورٹ ملے گی جب بھی آپ نے کچھ پوچھنا ہو۔ تو جو لوگ ایون کے کورس نہیں بھی کرتے وہ بھی ہیلپ لیتے ہیں، تو انہیں بھی میں رسپانس کر دیتا ہوں۔ اپنے بزنس بنا کر اپنی بزنس کی چیزیں ڈسپلے کرنے کا کیا، جب آپ اپنا بزنس کوئی شروع کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہی سوچ کے شروع کر رہے ہیں نا آپ اپنا بزنس، جس کے لیے آپ نے ویب سائٹ بھی بنائی، تو آگے آپ اسے اگر پروموٹ کریں گے تو لوگ وہاں سے خریدتے ہیں، ان کے اچھے ریویو آتے ہیں، تو آپ کی ویب سائٹ پروموٹ ہوگی۔ میں نے کیا 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 ہوا، میں اس وقت جو ہے ماسٹر کر رہا ہوں جرنلزم میں، اور اس کے علاوہ اس سے پیچھے کی جو میری ایجوکیشن ہے وہ بی ایس ڈبل میتھ فزکس ہے۔ اس کے علاوہ اگر سکلز میں دیکھا جائے تو میں نے بتایا پرائم منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 2016، اس کا پوزیشن ہولڈر ہوں میں ویب اینڈ گرافک ڈیزائننگ میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے، اس کا ویب ٹی وی ہے، اس کا کانٹینٹ ایڈیٹنگ ہیڈ ہوں میں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے، باقی اور بھی بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن پاکستان کے لیے اگر فرنیچر کی ویب سائٹ بنائے تو وہ کام آئے گی۔ تو اگر آپ کا فرنیچر کا بزنس ہے تو بالکل کام آئے گی، بنائیں آپ۔ ایک ویب سائٹ آپ کا ایک آن لائن ڈسپلے ہوتا ہے نا، آپ کا ایک سٹور ہے یا آپ کی ایک پہچان ہے جس سے لوگ پوری دنیا سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ایک علاقے میں دکان ہے تو وہ صرف وہ علاقے والے جو لوگ وہاں آ رہے ہیں صرف وہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے ویب سائٹ بنا لی ہے تو پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کا اس حساب سے اپنی پہچان یا بزنس جو بھی ہے آپ کا، جس قسم کی بھی ویب سائٹ ہے وہ اس طرح اس کا جو لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اس کا حلقہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آن لائن ڈاکٹرز کی بھی آج کل ویب سائٹس ہیں بڑی،
تو آپ اگر وہاں پہ اپنے بلاگز وغیرہ لکھنا چاہیں، کچھ جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ آپ لوگوں کو معلومات وغیرہ دینا چاہیں، تو کافی ہیلپ فل ہے، اس پہ کافی لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ارننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف اپنے ہی آرٹیکل وغیرہ لکھ کر ڈالنا شروع کر دیں تو گوگل کے ایڈز وغیرہ لگا کر اس سے ارننگ ہو جاتی ہے۔ روزانہ آپ کو تقریباً جو ہے وہ 40 منٹ کی ہماری کلاس ہوگی، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ 40 منٹ تک ہی اسے محدود رکھا جائے، آدھے گھنٹے سے 40 منٹ تک، کیونکہ ساتھ پریکٹس کا کام بھی دینا ہوگا آپ کو۔ تو روزانہ آپ 1 گھنٹہ پریکٹس کا لگا لیں اور تقریباً 1 گھنٹہ کلاس کا لگا لیں، تو 2 گھنٹے آپ کو دینے ہوں گے۔ اگر آپ کو تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، ویسے اتنا میرا طریقہ میں آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ آسانی سے سب کو سمجھ آ جائے، تو اس میں اگر آپ ریکارڈنگ کو 1 2 بار بھی دیکھ لیں تو اس میں آپ 2 سے 3 گھنٹے لگا لیں، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے انف ہوں گے۔ وہ ہم جو ہے آگے کورس میں دیکھیں گے کہ گوگل سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ملتا ہے۔ بالکل، بلاگ پہ تو روزانہ جب آپ جیسے جیسے اپڈیٹ کریں گے لوگ آئیں گے تو ہی آپ کو ارننگ ہوگی، اگر آپ صرف بنا کر رکھ دیں تو وہ تو کسی فائدے کا نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ بنا کر اسے خود رن کرنا ہے تو ایک کورس آپ کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور کسی کورس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیں، میرے خیال سے مزید کوئی سوال نہیں ہے کسی کے، تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آگے جب کورس شروع ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کے مائنڈ میں سوال آتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، باقی کورس ٹائمنگ وغیرہ اور فیس وہ گروپ میں میم موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی ابھی دوبارہ شیئر کر دیں گے آپ سے۔ ٹھیک ہو گیا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔